الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ 24واں پارہ ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ جھوٹ سے مراد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جیسے عیسائیوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹا بنانا یا ثابت کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ۔ اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا نہ ہو، انسان خود کہہ دے کہ قال اللہ نے یوں فرمایا ہے، جبکہ وہ بات قرآن مجید میں موجود نہ ہو، یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے یہ ایک انسان نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے نبی بنا کے بھیجا ہے، جبکہ وہ نبی نہ ہو، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ انسان بھی سب سے بڑا ظالم ہے اور سب سے بڑا جھوٹا ہے یہ۔ فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونہ۔ فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو کافی نہیں ہے؟ مشرکین مکہ کی تمنا یہ ہوا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے وہ منصوبے بناتے بھی تھے، اور انہوں نے کئی دفعہ کوشش بھی کی۔ تو اللہ نے نبی کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، اطمینان رکھیں، یہ سارے کفار مل کر بھی آپ کا ایک بال ٹیڑھا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ لوگ اپنے بتوں سے آپ کو ڈراتے ہیں کہ ہمارے بت آپ کو مار دیں گے، آپ کو جنون میں مبتلا کر دیں گے۔ فرمایا کہ ان کے بت میں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سزا دے گا کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، جنگ بدر میں انہیں ذلیل ترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جب مکہ فتح ہوا تھا تو ان کی پوری طاقت کچل دی گئی، ان کی کمر توڑ دی گئی تھی۔ تو لہذا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کو نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بدترین مثال یا بدترین نتیجہ بیان کیا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ مشرکین کی بدترین عادت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، انہیں توحید کی دعوت دی جائے، تو غصے میں آ جاتے ہیں، ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے سوا کسی اور معبود کا ذکر کیا جائے، معبودان باطلہ کا، تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اس کی مثال موجود ہے۔ اگر آج کوئی انسان توحید کا داعی بن جائے، دعوت توحید دیتا ہے، تو لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف قسم کے جملے کستے ہیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے معاشرے کے اندر جو ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کے منکر ہیں یہ۔ اور اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کیا جائے، یا علی مدد، بہت دنیا خوش ہوتی ہے، یا اللہ مدد کہا جائے تو ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ یہ مشرکین کی بدترین عادت یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ اور یہاں ایک دعا سکھائی گئی ہے، قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہ دعا اس تناظر میں سکھائی گئی ہے کہ جب اللہ کے ولیوں پر مختلف پریشانیاں یا مصائب کا سامنا کرنا پڑے اور دعوت کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، تو اس موقع پہ یہ دعا اختیار کرنی چاہیے، قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس دعا میں اللہ کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ فاطر السماوات والارض، اس نے اتنے بڑے 7 آسمان و زمین بنا دیے ہیں، یہ اس کی طاقت کی دلیل ہے۔ اور نمبر 2، اللہ کی صفت علم کہ عالم الغیب والشہادہ، اور 3 صفت اللہ تعالیٰ کا تصرف کرنا
کہ اس پوری دنیا کا حاکم جو ہے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے یہ. اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ جو انسان اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے مصائب اور مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کی ہے جو کہ انتہائی تلخ حقیقت ہے. فرمایا کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. جب کل قیامت قائم ہوگی بہت سے لوگوں کو اپنے بارے میں امید ہوگی کہ ہم کامیاب قرار دے دیے جائیں گے، اپنے ظام میں مبتلا ہوں گے کہ آج ہمیں کامیابی ملے گی. لیکن فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایسا حکم صادر ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یہاں پر رد ہے ان لوگوں پر جو دنیا میں عمل کرتے تھے لیکن سنت سے خالی ہوتے تھے، بدعات سے وہ مزین کرتے تھے بدعات. کل قیامت قائم ہوگی، یہ اہل البدع اپنے ان نیک اعمال کے بارے میں اس ظام میں ہوں گے کہ ہمیں اس کا اجر دیا جائے گا، لیکن جواب کیا آئے گا کہ تمہارے سارے اعمال باطل ہیں. یہ جب سامنے آئے گا وہ ہکے بکے رہ جائیں گے. یا پھر اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں عمل تو کرتے تھے لیکن ریاکاری کے ساتھ، دکھلاوے کے لیے کرتے تھے. جب کل قیامت قائم ہوگی انہیں اپنے ان اعمال کے بارے میں یہ امید ہوگی کہ ہمیں اس کا اجر دیا جائے گا، لیکن ریاکاری پر مبنی جو عمل ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، تو حکم جاری ہوگا کہ تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا ہے. یہ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو پوری زندگی گناہ کرتے ہیں، اس ظام کے اندر کبھی زندگی پڑی ہوئی ہے توبہ کر لوں گا، لیکن اچانک موت نے حملہ کیا اور توبہ کرنے کا موقع نہ ملا. کل جب قیامت قائم ہوگی یہ انسان بھی پریشان ہو جائے گا. تو بھائی یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے اپنی نیکیوں کے بارے میں کہ میں بڑا کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کی طرف سے ایک عجیب و غریب فیصلہ صادر ہوگا اور وہ پریشان ہو جائیں گے. اس کے بعد عالمین نے قیامت کا منظر ذکر کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آئے گی، انبیاء بھی آئیں گے، اور ہر انسان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جب نیک اور بد کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا تو انہیں پھر ان کے ٹھکانوں کی طرف بھیج دیا جائے گا. اب جو لوگ کفار ہوں گے، گنہگار ہوں گے، فرمائے کہ وسیق الذین کفروا، جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، گھسیٹ کر، جو ہے ہانک کر، ڈانٹتے ہوئے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، قرآن کا دھکے دے دے کے جہنم کو لے جایا جائے گا. اور جب وہاں پہنچیں گے تو جہنم کا دروازہ کھلا ہوا پائیں گے. کھلا ہوا اس لیے پائیں گے تاکہ جہنم میں جانے میں دیر نہ لگے ان کو، فی الفور انہیں جو ہے جہنم میں چھونک دیا جائے. اور اس کے مقابلے میں جو متقین ہیں جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا، ان کو جب لے جایا جائے گا تو ایک وفد کی شکل میں، جیسے بادشاہ کے مہمان ہوتے نا خاص، مختلف سواریوں میں بٹھا کر اور ایک پروٹوکول دے کر اہل ایمان کو لے جایا جائے گا، اور سامنے جنت کا دروازے کے پاس فرشتے استقبال کریں گے، سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، سلامتی کا پیغام آئے گا، اہلاً وسہلاً مرحبا، خوش آمدید نے کہا جائے گا، اور کہا جائے گا تم بڑے پکیزہ لوگ تھے، فادخلوها خالدین، تم اس میں شامل ہو جاؤ. اور جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اہل ایمان کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. اللہ نے وعدہ کیا کیا تھا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو میرا بندہ متقی پرہیزگار ہوگا جنت اس کے ساتھ اس کا وعدہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں وفد کی شکل میں جو ہے جنت میں لے جایا جائے گا. اس کے بعد سورۃ المؤمن ہے. سورہ مؤمن کا آغاز حامیم کے ساتھ ہے، اور یہ قرآن کی یہاں سے لے کر تقریباً 7 صورتیں جو ہیں وہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں. سورہ مؤمن ہے، حامیم سجدہ ہے، سورہ شورا ہے، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف. یہ 7 صورتیں بنتی ہیں. یہ حوامیم کہلاتی ہیں کہ ان کا آغاز حامیم کے ساتھ ہے. صحابہ کرام کے اس کے بارے میں قول ہے کہ قرآن مجید کی جو 7 صورتیں ہیں جو ایک ساتھ آئی ہیں حوامیم، یہ عرائس القرآن ہے، یہ قرآن کے عرائس ہیں. عرائس کا معنی ہوتا ہے باغیچہ، یہ باغات ہیں، یہ جنت کے یعنی کرنیں ہیں، یہ جنت کا ثمرہ اور پھل ہے. یہ تو صحابہ کرام اس کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. تو ان میں پہلی سورہ مؤمن ہے. اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند اوصاف بیان کی ہیں، صفتیں بیان کی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے جو انبیاء ہیں ان کی دشمنی ہمیشہ رہی ہے قوموں کے ساتھ جو ہے،
اور ان کی قوموں نے انبیاء کی اتنی مخالفت کی کہ انبیاء کو گرفتار کرنا چاہا، حتیٰ کہ انبیاء کو قتل بھی کر دیا گیا۔ تو گویا کہ قومیں جو ہے انبیاء کی دشمن ہوا کرتی ہیں، لیکن رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قوموں سے بچایا بھی ہے اور انہیں غلبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ مثال کے طور میں قوم نوح کا ذکر کیا ہے، یہ قوم ایک نوح نے چاہا کہ وقت کے پیغمبر کو گرفتار کر لیا جائے، پابندے سلاسل کر دیا جائے، اللہ رب العالمین نے پوری قوم کو پانی میں غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد العالمین نے ایک سعادت کا سبب بیان کیا ہمارے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ایک سکون اور راحت کا سامان فراہم کیا ہے۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، جنہیں عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان کی دو ڈیوٹیاں ہیں۔ ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ صبح شام ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایک ان کا وظیفہ یہ ہے۔ اور ایک وظیفہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ملائکہ کو مقرر کر دیا ہے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ اور ملائکہ بھی معمولی نہیں ہے، حملۃ العرش جن کی تعداد اس وقت 4 ہے، جب قیامت قائم ہوگی یہ فرشتے 8 کر دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے کان کے لو سے لے کر کندھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اتنا طویل و عریض یہ فرشتے ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنہگاروں کے لیے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو۔ یہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ استغفار ان کے لیے کرنا جو ایمان لے کر آئے، نمبر 1۔ نمبر 2 للذین تابوا، توبہ کرنے والے ہوں۔ نمبر 3 واتبعوا سبیلک، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے ہوں۔ جن کے یہ 3 اوصاف ہوں گے یہ حاملین عرش ان کے حق میں استغفار کی دعا کریں گے۔ اور دعائیں کیا کریں گے؟ نمبر 1 فاغفر، یا اللہ ان کو معاف فرما دے۔ نمبر 2 وقہم عذاب الجحیم، انہیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے۔ نمبر 3 ربنا وادخلہم جنات، یا اللہ انہیں جنات میں داخل فرما دے، انہیں بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی اور ان کی اولادوں کو بھی۔ اور ایک دعا یہ کہ وقہم السیئات، یا اللہ جب تک یہ زندہ ہیں انہیں برائیوں سے بچا کے رکھ۔ یہ 4-5 قسم کی دعائیں ملائکہ کرتے ہیں جن میں 3 اوصاف ہوں گے، ایماندار ہوں، توبہ کے راہ پر چلنے والے ہوں اور کتاب و سنت کے پیروکار ہوں۔ اس کے بعد عالمین نے ارشاد فرمایا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ہم اہل ایمان اور انبیاء کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں عالمین نے وعدہ کیا ہے کہ انبیاء کی مدد نصرت میرے ذمہ ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن یہاں پر یہ اشکال یہ ہے، ابھی ہم نے پڑھا بھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر مشکلات آئی ہیں، انبیاء قتل ہوئے ہیں، اہل ایمان قتل کیے گئے ہیں۔ قصہ یاسین ہم نے پڑھا تھا، وہ حبیب نجار جو آیا تھا بستی سے انبیاء کی تصدیق کرنے والا، اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اصحاب الاخدود قتل کیے گئے ہیں، انبیاء قتل ہوئے ہیں۔ تو قرآن کا کیا مطلب کہ انا لننصر رسلنا، کہ ہمارے ذمہ ہے انبیاء کی مدد کرنا، اہل ایمان کی مدد کرنا، جبکہ انبیاء قتل ہوئے، اہل ایمان کو قتل کیا گیا ہے۔ اس کے 3 جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہاں نصرت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ انہیں باطل کے مقابلے میں حق پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ یہ اصل رب العالمین کی سب سے بڑی مدد ہوتی ہے کہ دنیا لالچ دیتی ہے، دنیا دھمکیاں دیتی رہی، لیکن ایمان پر استقامت، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں بلکہ اسلام پر استقامت کے پہاڑ بن گئے۔ وہ جو یہ سب سے بڑی رب العالمین کی نصرت ہوتی ہے۔ یہ اس کی مثال اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے۔ خندق کھودی گئی، آگ جلا دی گئی، اپنی آنکھوں سے آگ دیکھ رہے تھے، لیکن 30,000 اللہ کے نیک بندے آگ میں ڈال دیے گئے۔ یہ استقامت کی مثال۔ تو رب العالمین مدد فرماتا ہے کس چیز میں؟ کہ دین حق پہ اللہ استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ لوگوں کی دھمکیاں ان کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، لالچ مال کی آفر انہیں نقصان نہیں پہنچاتی ہے، بلکہ اسلام پر وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ ایک معنی مدد کرنے کا یہ ہے، اور ایک معنی یہاں مدد کرنے کا یہ بھی ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں انبیاء کی دلائل کے میدان کے اندر۔ جو دلائل کے میدان میں آج تک کوئی بھی اہل ایمان کو شکست نہیں دے سکا ہے۔ اس کی بڑی مثال جو ہے
وہ جادوگر کا واقعہ ہے. فرعون کے جو جادوگر آئے تھے 70,000 کے قریب وہ جادوگر تھے, بڑا جادو لے کے آئے تھے. قرآن نے کہا بسحر عظیم, بڑا خطرناک جادو لے کر آئے تھے. لیکن جب میدان لگا, مقابلہ ہوا, اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی, اور یہ سارے جادوگر جو ہے ان پر ایمان لے آئے تھے. تو دلائل کے میدان میں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ انبیاء کو غلبہ عطا فرمایا ہے. اور تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مادی لحاظ سے بھی غلبہ مراد ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے بہت سے انبیاء کو دنیا میں مادی لحاظ سے غلبہ دیا ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی بادشاہت تھی, بڑا پیسہ ان کے پاس موجود تھا. داؤد علیہ السلام ہے, ذوالقرنین ہے, اور بھی بہت سے نیک لوگ ایسے گزرے جن کے پاس بادشاہت موجود تھی. تو یہ تینوں اس کے جو ہے جواب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے العالمین نے دعا کا ذکر کیا ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا. اور جس نے مجھ سے دعا نہ کی, رخ موڑ لیا, اعراض کر لیا, اس کو ذلیل و خوار کر دوں گا میں. میرے بھائی دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے, یہ مومن کا اسلحہ ہے. سب سے بڑا عاجز وہ انسان ہے جو دعا کرنے سے عاجز آ جائے. اللہ سے دعا ہی نہیں کرتا, وہ کتنا وہ عاجز انسان ہے. وہ اللہ حکم دے ادعونی, مجھ سے دعا کرو. دیکھیں دعا کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ انسان کی حالت بدل جاتی ہے. اگر انسان دعا کرے, اگر بانج ہے, دعا کی برکت سے اللہ صاحب اولاد بنا دیتا ہے. زکریا علیہ السلام کیا تھے, بے اولاد تھے نا, بوڑھے بھی تھے, ان کی بیوی بانج تھی, لیکن دعا کی تاثیر کیا ہوئی, اللہ رب العالمین نے صاحب اولاد بنا دیا تھا. دعا میں یہ تاثیر ہے کہ اگر ایک انسان فقیر ہے, اللہ مالدار بنا دیتا ہے. اور دعا میں یہ بھی تاثیر ہے, اگر ایک انسان جو بدبختی کے راہ پر چل رہا ہو, دعا کی برکت سے وہ انسان سعادت مند بن جاتا ہے. تو دعا کی یہاں تعلیم دی گئی ہے. اور رمضان کے مہینے کے اندر خصوصاً جو ہے انسان کو افطاری کے وقت میں, اور اعتکاف جنہوں نے کیا ہوا ہے, انہیں یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کی دعا. تو دعا جو ہے بھالی مومن کا اسلحہ ہوتا ہے, اور دعا کا نتیجہ ہر حال میں سامنے آیا کرتا ہے. یہ ایک چونٹی نے دعا کی تھی, حالانکہ وہ انسان بھی نہیں, حقیر مخلوق, ایک چونٹی نے دعا کی, اللہ رب العالمین نے پوری مملکت کو پانی پلا دیا تھا. تو دعا, یہاں دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے خود حامیم سجدہ ہے. اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ کتاب فصلت آیات ہو, کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے آیات کی تفصیل کر دی گئی ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یہ جو حامیم سجدہ صورت ہے, اس کی شروع کی آیات کا ایک شان نزول احادیث میں موجود ہے. وہ یہ ہے کہ عرب کے اندر ایک شخص تھا عتبہ بن ربیعہ. یہ بڑا فصیح اور بلیغ تھا. کفار مکہ نے اس سے آ کے ایک پروگرام بنایا, میٹنگ کی, کہ نبی کی دعوت آئے دن بڑھتی ہی جا رہی ہے, دن بدن لوگوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس کی روک تھام ہونی چاہیے. تو عتبہ بن ربیعہ سے مشورہ کیا گیا کہ آپ فصیح اور بلیغ ہو, تم پیغمبر کے پاس جاؤ اور اس بارے میں جا کے ان کو سمجھاؤ. یہ عتبہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا اور کہا کہ دیکھو, اگر آپ کو پیسہ چاہیے ہم آپ کو مال و دولت دے دیتے ہیں, اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو ہم آپ کو لیڈر بنا دیتے ہیں, اور اگر آپ نے کسی عورت سے شادی کرنی ہے, کوئی حسین و جمیل سے, تو ہم 10 عورتوں کا انتظام آپ کے لیے کر دیتے ہیں, لیکن اپنی دعوت سے آپ بعد آ جائیں. تو قرآن کی پھر یہ آیات نازل ہوئی, حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. جب یہ آیات نازل ہوئی, آپ نے عتبہ کو سنائی, اتنا متاثر ہوا وہ, اس نے اسلام قبول کر لیا. اور جب دوبارہ کفار مکہ کے پاس گیا اور کہا کہ وہ نبی جو کلام کرتا ہے اس میں کوئی کہانت نہیں ہے, وہ جادوگر نہیں ہے, وہ مجنون نہیں ہے, وہ تو حق بات کہتا ہے, تو کفار نے کہا اس پہ بھی جادو چل چکا اس کا جو ہے. تو عتبہ بن ربیعہ جو ہے یہ قرآن کی آیات سن کر وہ مسلمان ہو گیا تھا. اور پھر سب سے آخر میں اللہ العالمین نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. کہ وہ لوگ جنہیں پوری زندگی جو ہے دین پر استقامت اختیار کی ہوتی ہے. ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے, یہ اللہ ہمارا رب بھی ہے اور وہ اللہ بھی ہے. یہ توحید ربوبیت بھی اور توحید الوہیت دونوں, رب بھی ہے معبود بھی وہی ہے. جن کی پوری زندگی اس عقیدے پر قائم رہی, تو فرمایا جب ان کا موت کا ٹائم قریب آتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ, ان کے استقبال کے لیے,
انہیں خوش آمدید کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. یہ نزول عند الموت بھی ہوتا ہے فرشتوں کا جو ہے، عند القبر، قبر میں بھی ملائکہ آتے ہیں تسلی دینے کے لیے، اور جب قیامت قائم ہوگی تب بھی فرشتوں کا ساتھ انسان کو حاصل ہوگا. یہ کون انسان ہے؟ جو دین اسلام پر اس نے استقامت اختیار کی ہوگی. اور فرشتے سے خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا، تجھ پہ کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، نہ تجھے کوئی خوف ہونا چاہیے اپنے بارے میں، اور نہ تجھے اب خوف ہونا چاہیے اپنے اہل و عیال کے بارے میں. تیری اولاد بھی محفوظ ہے، تیرے گھر والے سارے محفوظ ہیں. یہ وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت ان کو ملتی ہیں. اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہماری دوستی تمہارے ساتھ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت میں ہم تمہارے دوست ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جب جنت میں جاؤ گے تمہیں آزادی دی جائے گی، جو تم چاہو گے تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا. یہ مہمان نوازی ہوگی من غفور الرحیم، اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ